السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے اعمال، اخلاق اور کردار۔ یہ تین چیزیں انسان کے مومن ہونے کی علامت ہے اور مومن کامل ہونے کے لیے کی امانت کی علامت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 208 اور 9 میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اعمال، اخلاق اور کردار، دونوں چیزیں انسان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اور اچھے کردار کا حامل ہونے کے لیے لابدش ہے۔ اس کے بغیر انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اعمال تبھی درست ہوگا جب انسان اسلام میں پورے کا پورا داخل ہوگا، اور پورے کا پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف وہ چیزیں جو ان کے مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہو اس پر تو عمل کرے، اور جو چیزیں ان کے مصلحت اور خواہشات سے نہ جڑتی ہو، نہ ملتی ہو، اس کو نظر انداز کر دے، اس کو اہمیت نہ دے، تو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ اسلام میں پورے کا پورے داخل نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، یہ مکمل طور پر مومن سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کبیرہ صغیرہ سے نہ بچ سکے تو یہ انسانی شے ہے، یعنی چھوٹے موٹے گناہ، لیکن گناہ کبیرہ سے بچنا تو بے حد ضروری۔ اسلام میں پورے کا پورا داخل اسی وقت انسان ہو سکتا ہے جب وہ گناہ کبیرہ سے مکمل طور پر بچ جائے، خواہ وہ اس کے مصلحت اور خواہشات کے مطابق ہو یا مصلحت اور خواہشات کے تکمیل کے مطابق نہ ہو، مکمل طور پر گناہ کبیرہ سے بچ جائے، وہی اسلام میں پورا۔ اور گناہ کبیرہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں جسے ہم آپ نہ جانے دن میں کتنی بار چھوٹی موٹی غلطیاں سمجھ کر کے کرتے رہتے ہیں۔ اب بسا اوقات بہت مزیدار شے کے مطابق کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے چند چیزیں یہ ہیں، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی پہ بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، غیبت، چغلی، حسد، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، زنا، جھوٹ، قتل ناحق اور ماں باپ کی نافرمانی، یہ چیزیں گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ لیکن انسان اس میں سے بعض چیزیں ایسے کرتا ہے جیسے بہت مرغوب ترین غذا ہو، جیسے چغلی کرنا، بڑی چاو لے کر، ارے فلاں ایسا بھائی یار یہ ہے، وہ بڑی مزیدار شے ہے، 4 آدمی جمع ہوئے، یہ تعمیر کی بات نہیں ہوگی، ترقی کی بات نہیں ہوگی، اور جو برائیاں
سماج میں پنپ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی باتیں نہیں ہوگی، بس دوسرے کی چیزیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور وہ شخص گناہ کبیرہ کا کرنے والا انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا اور ایمان میں پورا کا پورا داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما ہی دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 209 ہے، وہ تو 208 تھی ہے، 209 ہے۔ اور اگر تم حکمت و دانائی سے بھری ہوئی کتاب قرآن مجید جس میں دلیل ہے، حجت ہے، حکمت ہے اور ہر اچھی شے ہے، موجود ہے، اس کے آ جانے کے بعد بھی راہ سے پھسل گئے، گمراہ ہوتے رہے، تو یاد رکھو، جان لو اللہ تبارک و تعالی زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر واضح دلائل اور حکمت والی یا دانائی والی کتاب قرآن مجید کے آ جانے کے بعد بھی انسان پھسل جائے، ایمان کے راستے سے پھسل جائے، بگڑ جائے، گمراہ ہو جائے، تو جان لو، دھمکی آمیز جان لو، اللہ تبارک و تعالی زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ غلبے میں طاقت بھی ہے، قہاریت بھی ہے، جبارت بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ اس کا غلبہ، اس کی طاقت، اس کی قوت حکمت سے پر ہے، تاکہ انسان کب کس کو پکڑنی ہے، کس کی گرفت کرنی ہے، وہ حکمت سے جانتا ہے کہ یہ عظیم ترین شے کتاب قرآن مجید کے آ جانے کے بعد بھی اگر انسان گمراہ ہو جائے، راہ راست پہ پھسل جائے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا رہے، تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، دونوں آیتیں لازم اور ملزوم ہیں کہ یہ وہ آیت جو تھی وہ آل عمران کی آیت تھی 208 اور 209، اور یہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مومن سے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومن اور ارتداد کا شکار، اسی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد رکھو اگر تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، ارتداد کا شکار ہو جائے، پھر جائے، مومن اور ارتداد کا شکار، آمنو ایمان والے، اگر تم میں سے جو شخص ایمان سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، ارتداد کا شکار ہو جائے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے ایمانداروں پر، مومنین پر، مسلمانوں پر، وہ نرم دل ہوگی، شفقت کرے گی، محبت کرے گی، الفت رکھے گی مسلمانوں سے، نرم دلی رکھے گی مسلمانوں سے، اور سخت ہوگی، تیز تند ہوگی ناشکروں سے، کفاروں سے اور منکروں سے۔ یہ مومن کی علامت بتائی۔ ارتداد کا شکار کا یہ بھی ایک شالمہ ہے کہ مومن سے گھن کھائے، اس کے لیے سخت ہو، شفقت نہ رکھے، محبت نہ رکھے، الفت نہ رکھے، اور کفار کے یہاں اپنی دوستی گانٹتا پھرے، نرم اور الفت اور محبت کی چیزیں لٹاتا پھرے۔ یہ بھی ایمان کی ایک شکل ہے۔ کہا کہ ایماندار کی پہچان یہ ہے کہ مومن کے لیے شفقت ہو، محبت ہو، نرمی ہو، ایسی نہیں ہو کہ اس کی کمیاں کو دیکھ کر کے اسے گن کر، کمی ہے بھی تو شفقت سے، محبت سے، الفت سے یہ کوشش کرے کیونکہ اس کی کمیاں دور ہو جائیں۔ سماج میں دیکھا جاتا ہے، بہت مشاہدہ ہے کہ بسا اوقات اے لوگوں جو ایمان کا میں آنے کے بعد ارتداد کا شکار ہوتے ہو، ایمان سے پھر جاتے ہو، تو یاد رکھو میں ایسی قوم کو لاؤں گا۔ ایسی قوم، نئی قوم، کون
یہی چلتی پھرتی قومیں، یہ ہندوز، یہود، یہ نصارہ، یہ مجوسی، یہ ایرانی، یہ تورانی، یہ انہی میں سے ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتی ہوگی اور وہ اس سے محبت کرتی ہوگی۔ مشاہدہ آپ کیجئے گا، جو نئے قسم کے مسلمان ہیں وہ مسلمانوں سے محبت کریں گے، ریری پٹنے والوں سے، غریب اور غربا سے ان سے محبت کریں گے، ان کی کمیاں کو دیکھ کر کے ان سے گھن نہیں کھائیں گے، اس سے تعلق نہیں توڑیں گے، بلکہ پہنچ کر کے انہیں اعمال، اخلاق اور کردار کی دعوت دیں گے۔ اور بسا یہ بتا ہی دیا آگے کہ مومن کی مثال مومن کے لیے نرم ہے، شفقت ہے، اور ناشکروں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکوں کے لیے سخت ہے، اور وہ ہے۔ حاضرین، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اس کے ساتھ بیان فرما دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کی اسی آیت میں، سورہ مائدہ والی ہی آیت میں، یا ایھا الذین 4 پہچان بتائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی، وہ اللہ کی محبوب ہوگی، اللہ سے حد درجہ محبت کرے گی، محبت میں اس کے آنسو گڑیں گے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کی نمازیں پڑھیں گے، دکھاوے کی نمازیں نہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، غازی کہیں، بلکہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور دوسرا وہ بھی کہ وہ اہل ایمان کے لیے، جیسا کہ پہلی محبت اللہ کی طرف سے بھی اور مومن کی طرف سے بھی، اور مومن کے لیے، ایماندار کے لیے نرم اور کفار کے لیے سخت، اور اللہ کی راہ میں مقابلہ کریں گے، محاربہ کریں گے، مجادلہ کریں گے، کرتے رہیں گے۔ اور اس چیز میں چوتھی چیز کہ اور اس چیز میں محاربہ، مجاہدہ، مقابلہ صرف تلوار اٹھانا، ہتھیار اٹھانا، یہ محاربہ، یہ مقابلہ، یہ مجاہدہ یہ نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں گے، اپنے نفس کی تکمیل کے لیے جو چیزیں نہ آپ کا نفس اجازت دے اس پہ بندش لگائیں گے، یہ بھی مجاہدہ ہے، یہ بھی مقاربہ ہے، یہ بھی محاربہ ہے، کہ وہ اس پہ اللہ کے بارے میں اور اس پر وہ سنت پہ عمل کریں گے۔ جب گناہ کبیرہ سے بچیں گے، دوستوں کا مجمع ہے، غیبت چغلی حسد کا، اسے کنارہ کش ہو جائیں گے، تو اس بات سے وہ ملامت کا شکار، کوئی چاہے وہ کتنا ہی ملامت کرے، اس سے وہ کرے، اس کی ملامت کا کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ مومن کی مثال جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ہی بتا دیا کہ وہ محبت کرنے والی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرے گی، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کفاروں کے لیے سخت ہوں گے، اور اس چیز میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست، یہاں بھی کہا گیا کہ وہ زبردست حکمت والا اور زبردست علم والا ہے، اور اگر یہ سب ساری چیزیں حجت اور دلائل جو قرآن مجید میں آ گئے کہ ایمان میں پورے کے پورے داخل ہونا، چند چیزوں پہ عمل کرنا، چند چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ ایمان مومن ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر اسلام میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس پہ بھی عمل کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اور اسلام سے پھر جانا ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اور مذہب اختیار کرے، بلکہ گناہ کبیرہ کو نہ چھوڑنا، اسلام کے ہر چیز کو حقانیت کی نگاہ سے نہ دیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا۔ یہ بات اور ہے کہ وہ چند چیزوں پہ عمل نہ کر پائے، یہ اس کی مجبوری ہے، لیکن اس پہ تنقیدیں کرنا اسلام کی باتوں پہ کہ یہ چیزیں پرانا پن ہے، یہ بہت پرانی چیزیں ہیں، یہ ناقابل عمل ہے، اور یہ حکمت سے ہمارے علم کے مطابق یہ نہیں چلتا، تو وہ بھی ارتداد کا شکار ہے۔ تو کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، ارتداد کا شکار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو، اگر ان پرآشوب ماحول میں بھی اگر ہم اسلام کی حقانیت پر، اسلام کے لائے ہوئے چیزوں پر عمل پیرا نہ ہوئے، اسلام کی چیزوں کو محبت اور الفت کی نگاہ سے نہ دیکھی اور اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، اور اپنا محاسبہ نہ کریں، اپنے گریبان میں نہ جھانکے کہ ہم نے کون کون گناہ کبیرہ کو پکڑ رکھی ہے، کون کون گناہ کبیرہ ہے جو ہمارے مومن کا جو کی معراج ہے، جو رکاوٹ بنتا ہے، اسے نہیں چھوڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ کر دیا ہے۔ یہ آج کے لیے یہ شعر، اقبال کا وہ شعر بڑی زبردست انداز کا ہے
کہ نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو. نگاہ شوق سے مراد وہی اسلام کی اچھی اور خوبیاں ہیں. نگاہ شوق سے مراد اگر نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، اسلام کی حقانیت کو دل سے نہیں لگائے تو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. اگر نگاہ شوق یعنی اسلام کے ہر چیز کو محبت کے، الفت کے اور علم کیمیا کی نظر سے نہیں دیکھتے تو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین.